لگا ہے جانا۔ آج قلم حمیرہ فاطمہ قسم 19۔ بلاج اسے کچھ نہیں ہوگا۔ شی ول بی فائن۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ آذر خود بھی اندر سے بہت ڈرا ہوا تھا، پر بلاج کی حالت کے پیش نظر اسے دلاسا دینے لگا، کیونکہ بلاج کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے اس کی سانسیں اس سے چھینی جا رہی، اور وہ بے بس سا بیٹھے تماشا دیکھ رہا ہو۔ دیٹس آل مائی فالٹ، ہاؤ کین آئی بی سو کیئرلیس۔ وہ غلط نہ ہوتے بھی خود کو قصوروار کہہ رہا تھا۔ آج صبح ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے وہ جلدی میں ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ جب اسے خبر ملی تھی بیا سیڑھیوں سے گر گئی ہے، تو وہ میٹنگ بیچ میں ڈراپ کر کے ہسپتال بھاگا تھا۔ اس کے ٹیسٹ نزدیک تھے، اس لیے وہ اس کا پورا خیال رکھ رہا تھا۔ اب یہ خبر اس کے لیے کسی شاگرد سے کم نہ تھی، اور ہسپتال آتے ہی سب اسے وہی ملے، لیکن اس کی بیوی اور بچے کی حالت بہت نازک تھی۔ وہی جان اس کی بھی وہیں اٹکی تھی۔ حالت تو آذر کی بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ صبح صبح ہی آذر ساتھ کی زد پر ہانیہ اور اسے لے کر شاہ ولا آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تھا، جب وہ کتنی خوشی خوشی سٹیئر سے اتر رہے تھے۔ پھر وہ اچانک کی پیر سلپ ہونے پر نیچے گرے، وہ اسے بچا بھی نہیں پایا۔ ڈاکٹر، میری وائف۔ اٹھی ڈور اوپن ہوتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھتا ڈاکٹر کی طرف بڑھتا بھی یہ کہ خیریت دریافت کرنے لگا۔ اس وقت اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ یہاں اس کا بچہ بھی ہے، بس یاد تھی تو وہ لڑکی جو جینے کی واحد وجہ تھی۔ شی از آل رائٹ ناؤ اینڈ کانگریچولیشنز، یو آر بیکم دا فادر آف بیبی بوائے۔ پیچھے نرس کی طرف اشارہ کرتے وہ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ سر، نرس نے بچے کو آگے بڑھایا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ میں اپنی وائف سے ملنے جاؤں؟ نرس سے پوچھنے پر اس کی بے صبری دیکھتے اس لڑکی نے زیر لب مسکراتے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ سر، ہم روم میں شفٹ کر دیں، پھر آپ لوگ مل لیجیے گا، پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ بلاج، کیا میں اسے پکڑ لوں؟ میں بھی؟ آذر نے نرمی سے استفسار کیا تو عشاء کو جیسے موقع ملا وہ بھی جلدی سے آگے آئی۔ باقی سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ بے شک وہ اس وقت یہاں تھے، پر وہ جانتے تھے وہ اس شخص کی گڈ لسٹ میں ہرگز نہیں۔ لے لیں، بعد میں میری بیوی سے شکایتیں کرتے پھریں گے آپ دونوں۔ ناک منہ چڑھائے وہ بچوں کے اس کو ماموں کی طرف بڑھا گیا، خود روم کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کی کل کائنات تھی۔ بیا آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے اس نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کا چہرہ زردی میل بخار زدہ ہو گیا تھا، ورنہ ابھی صبح تک ہی وہ اس گلاب زادی کو کمرے میں چہکتا مہکتا چھوڑ کر آیا تھا۔ بلاج کو دیکھتے بیا کے پنکھڑی لبوں کی تراش پھیلی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، اس کے نزدیک بیڈ پر بیٹھتے چہرے کو ہاتھوں کو پیالے میں بھرے کہتے اس کی آنکھوں میں بیا کو واقعی خوف نظر آیا تھا۔ بیک وقت اسے بلاج پر پیار اور اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ چھوڑے اس وقت کو، یہ بتائیں بیٹا کہاں ہے ہمارا؟ اپنی بات پوچھتے وہ اٹھنے لگی تو بلاج نے سہارے سے اسے بٹھایا اور اس کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کیا۔ آپ نے ایک دن ماموں کے پاس ہے؟ بلاج نے آنکھیں گھماتے بیزاری سے کہا۔ نو وے، ماموں نہیں مما۔ ماموں کتنا اولڈ فیشن ہے۔ ہاں تو میڈم آپ کا بھائی کون سا نیو فیشن؟ وہ بھی اولڈ فیشن ہی ہے۔ شٹ اپ، جب دیکھو میرے بھائی سے جلتے رہتے ہیں۔ وہ اسے کافی انگلی دکھاتے منہ پھلائے، دوسری طرف منہ پھیر گئی۔ بالکل اسی سے جلتا ہوں، اللہ نے ایک طرف بیوی دی ہے، وہ بھی اسی کی ہوگی۔ میں کہاں جاؤں؟ بلاج کی دہائیوں پر بیا مسکرائی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو ایکٹنگ بالکل نہیں آتی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتی شرارت محسوس کیے بلاج نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گورا۔ اور وہ پتہ ہے آپ میری جان نکال دیتی ہے، محبت سے کہتا اس کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ماتھے پر مان بھرا بوسہ دیا تھا۔ بعد اسے سینے میں بینچتے خود میں سکون اتارا تھا۔ بلاج، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے وسیع سینے میں منہ دیے وہ ہلکا سا منمنائی۔ تمہیں ٹھیک ہونا بھی چاہیے، تم جانتی ہو نا میں تمہارے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں آیا، اتنا سا دھیان نہیں رکھ سکی تم اپرم؟ ایک لمحے کو سوچا کہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے بھاری ہاتھوں میں قید کیے اپنے تڑپتے لمحوں کے مچلتے جذبوں سے آشنا دلوا رہا تھا۔ ماتھے کو ماتھے ٹکائے اب خاموشی میں ان کی دھڑکنوں کا رقص سنائی دے رہا تھا۔ عشاء کے گلا کھنکارنے پر دونوں ہوش کی دنیا میں لوٹتے پیچھے ہوئے تھے۔ باقی گھر والے گھر جا چکے تھے۔ وجہ بلاج کی طرف سے سرد مہری والے تاثرات تھے، جبکہ وہاں آذر، ہانیہ، سعد کے علاوہ عشاء اور حیدر رکے تھے۔ یہ لو بھائی، اب بیٹے کو ماں کی زیارت بھی نصیب ہو۔ عشاء نے بچے کو لا کر بیا کو پکڑایا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی بلاج کے ہاتھ میں تھا۔ ادا اس کی پکار پر آذر نے آگے بڑھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اللہ، میرے بچے کو
زندگی کی ہر خوشی نصیب کرے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ رہتے اس نے دعائیا انداز میں کہا، پھوپھو یہ میرا بیبی ہے سعد، جو کب سے اوپر بیڈ پر چڑھنے کی جد و جہد میں تھا۔ بلاج نے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ جب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بچے کے نرم گالوں کو چھوتا خوشی سے بولا، ہاں یہ تو ہمارا شونو مونو کا ٹونو بیبی ہے۔ عیشا نے سعد کے دونوں گالوں کو مروڑتے اسے پچکارتے کہا، جس پر بلاج سمیت حیدر نے بھی شکل بگاڑی۔ ٹونو ساؤنڈ سو نیسٹی۔ بلاج کی شکل بگاڑنے پر بیا اور باقی سب کی ہنسی چھٹی تھی۔ اوکے دا، آپ میرے بیٹے کا نام رکھیں۔ وہ اظہر کی طرف مڑتی ایکسائٹڈ سے بولی، جس پر اظہر کی نگاہ بے ساختہ بالاج کی طرف اٹھی تھی، جس کے چہرے پر ایک رنگ سا آیا تھا، لیکن اب وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ بھی سچی تھی، کیونکہ وہ بیا کی مسکراہٹ پر ہی خوش تھا، اور اپنی اولاد کی ہر چیز پر پہلا حق ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، تو اس کی چاہ کسی طور غلط نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں اس کا نام بالاج ہی رکھے۔ اگر اس کے بعد بیٹی ہوئی تو میں اس کا نام میں ہی رکھوں گا، کیونکہ مجھے بہنوں کا ایکسپیرینس ہے۔ میں نے تو اپنے بیٹے تک کا نام نہیں سوچا تھا۔ اس نے عقل مندی سے معاملات سمیٹ دیے۔ چلیے بالاج بھائی بتائیے کوئی اچھا سا نام۔ ننھے شہزادے کے لیے کب سے خاموش کھڑی ہانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اس نے اظہر سے معافی مانگ لی کہ وہ اپنی غلطیوں پر پشیمان ہے۔ اب وہ واقعی شرمندہ تھی، یہ تو واقعہ نے بتانا تھا۔ اب براج بالاج شاہ، بالاج نے آہستہ سے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ بالاج نے جھک کر ابراج کا ماتھا چوما تھا، اور اس خوبصورت منظر کو حیدر نے کیمرے کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید کیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو بالاج بیٹا؟ سکندر شاہ کی فون سے آتی آواز پر بالاج نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ مقابلہ کے لہجے میں بے چینی تھی، بات کرنے کی تڑپ تھی، خوشی کی جھلک تھی۔ وہیں دوسری طرف بالاج کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہ جبراً بات کر رہا ہو۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ نے کال کی؟ انداز موضوع سمیٹنے والا تھا، جیسے فون کے دوسری طرف بیٹھے شخص کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ بیٹا میں بہت خوش ہوں، جب سے مجھے پتہ چلا میں تو بے چین ہو گیا ہوں اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے کال کی ٹک، آپ یہاں ہرگز مت آئیے گا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتے بالاج نے ان کی بات کاٹی۔ لہجے میں کہیں بھی نرمی کا عنصر نہیں تھا۔ یہاں اگر میری خوشی چھیننے کی ضرورت نہیں ہے پلیز بیٹا، میں تمہارے بغیر خوش نہیں ہوں۔ پر ان کے لہجے میں تڑپ تھی۔ وہیں بالاج کہکا لگا کر ہنس دیا، ہاں میں نے اپنی خوشیاں خود ڈھونڈی ہیں، آپ بھی ڈھونڈ لیں، دنیا بہت رنگین ہے۔ وہ سادموری سے بولا، ارادہ فون بند کرنے کا تھا جب ان کی بات نے تیش دلا، تم ابھی بھی باپ بنے ہو، پھر بھی ایک باپ کے جذبات نہیں سمجھ پا رہے۔ اگر اس نے بھی تمہارے ساتھ ایسا کیا تو میں اپنے باپ کی طرح اپنے بیٹے کو لاوارثوں کی طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا، وہ مجھ سے کبھی اتنا دور نہیں ہوگا کہ اسے میری ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ گہرا طنز کرتے وہ فون بند کر گیا۔ وہاں نیو یارک میں بیٹھا وہ شخص صوفے پر ڈھیسا گیا، بند آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب ایک مہربان لمس ہاتھوں پر محسوس ہوا تو آنکھیں کھولے اس عظیم عورت کو دیکھا جس نے ہر زیادتی کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ مان جائے گا، ناراض ہے، تھوڑا ضدی بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولیں، پکا نا؟ بہت امید سے پوچھا تھا انہیں۔ افسوس ہوا اس شخص کی حالت پر جسے اس حال میں پہنچانے والی ایک عورت کی ذات تھی، پر سہارا دینے والی ذات بھی ایک عورت کی تھی۔ ان کی امید دیکھنے انہوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو وہ ہولے سا مسکرایا، میں اپنے سارے دوستوں میں مٹھائی دے کر آتا ہوں، آخر کو میں دادا بن گیا ہوں۔ پرانی والی دور جا سوئی تھی اور میں دادی۔ ان کے کہنے پر وہ دونوں ہنس دیے۔ اسٹڈی سے باہر کھڑی اس لڑکی نے ان دونوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ بیگ بھی جلدی آ جائیں یار، اور کتنا ویٹ کروائیں گے مام ڈیڈ کو؟ ڈیڈ نیڈس یو برادر۔ وہ خود میں ہم کلام ہوئی۔